آج کی میری ویڈیو ایک ایسے نبی کے بارے میں ہے جنہیں اللہ نے بہت طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ تنہا ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے دلیر اور بے خوف نبی، جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا، لیکن اس دلیر انسان کو اس کی بیوی نے شکست دلوائی۔ اور پھر اس کی بیوی کا کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کا حصہ تھا۔ یہاں کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یہ لوگ یونانی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مذہبی پیشواؤں نے ان دیوی دیوتاؤں کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور کر رکھی تھی۔ لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے لیے عقیدت رکھتے تھے۔ یہاں کے بادشاہ کا نام فوت تھا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ جو بھی اس کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی سے مار ڈالتا۔ فوت نے دریائے روم کے کنارے ایک عالیشان محل تیار کروایا تھا جہاں وہ ہر سال دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا۔ اس جشن میں ہر طرح کے گناہ ہوتے تھے۔ اس کے محل کے بڑے بڑے ستون تھے جو دور سے نظر آتے تھے۔ بادشاہ کے پاس 6000 تربیت یافتہ طاقتور لشکر تھا۔ فوت کو غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ موزیہ کے ارد گرد گاؤں اور قبیلے آباد تھے جس میں بنی اسرائیل اور یہودی بسے ہوئے تھے۔ یہ غریب لوگ تھے جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ فوت کی لشکر اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتی، ان کی بھیڑ بکریاں اور مال وغیرہ لوٹ لیتے۔ فوت کے سپاہی ان کے مردوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو اپنی کنیز بناتے اور ان پر ظلم کرتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے، ان کی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک جگہ جمع ہو کر سوچا کہ ان کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو فوت کے غرور کو چکنا چور کر دے۔ کسی نے بتایا کہ قریب کے علاقے میں ایک ایسا طاقتور شخص رہتا ہے جس نے ایک دفعہ بغیر ہتھیار کے ایک خونخوار شیر کو مارا تھا۔ لہٰذا سارے لوگوں نے طے کیا کہ اس شخص کے پاس جا کر فوت کی شکایت کریں گے اور اس سے مدد کی اپیل کریں گے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت شامون تھے۔ کچھ لوگ ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں۔ تورات اور انجیل میں ان کو اللہ کا نبی کہا گیا ہے۔ انہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا اور یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنی دان سے تھا۔ البتہ جب یہودی آپ کے پاس پہنچے اور فوت کی شکایت کی تو آپ نے ان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو آپ فوت کے دربار میں گئے اور ان کو دعوت دی کہ وہ بت پرستی اور ظلم چھوڑ دے اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن بادشاہ اور اس کے درباریوں نے اس کا انکار کیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ لہٰذا حضرت شامون نے ان کے اور ان کے لشکر کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اکیلے ہی ان کے فوج سے ٹکرا گئے اور تنہا سینکڑوں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوت کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران تھا کہ کوئی اکیلا شخص کیسے طاقتور ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو شکست دے۔ فوت نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شامون علیہ السلام کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لے۔ جب سپاہیوں نے حضرت شامون علیہ السلام کو لوہے کے جال میں بند کیا تو شامون علیہ السلام نے لوہے کے جال کو توڑ ڈالا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے غریب لوگوں پہ ظلم ستم کرنا بند نہ کیا تو وہ نقصان اٹھائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شامون علیہ السلام سال میں 4 ماہ تک ان لشکروں کے ساتھ جنگ کرتے اور باقی اوقات میں عبادت کرتے۔ اب جب فوت اور اس کے لشکر کو شامون علیہ السلام کے خلاف جنگ میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت شامون علیہ السلام کی بیوی ہمیشہ آپ کی حمایت کرتی تھی۔ جب فوت اور اس کا لشکر شامون علیہ السلام کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی بیوی کو ورغلایا اور ایسے آپ کی بیوی ان کے باتوں میں آ گئی۔ ایک رات حضرت شامون علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو نیند میں رسی سے باندھ لیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے رسی توڑ ڈالی۔ آپ نے پوچھا مجھے کس نے باندھا؟ تو بولی میں نے، کیونکہ میں آپ کی زور اور طاقت آزمانا چاہتی تھی۔ حضرت شامون علیہ السلام نے کہا فکر مند نہ ہو، کوئی دشمن ہم سے زیادہ زور میں نہیں ہو سکتا۔ بیوی نے پوچھا کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تم سے طاقت اور زور میں زیادہ مضبوط ہو؟ حضرت شامون علیہ السلام نے بولا کہ میرے جسم کے بالوں سے اگر مجھے کوئی باندھے تو میں اسے نہیں کھول سکتا۔ حضرت شامون علیہ السلام کی بیوی نے آپ کو ایک رات نیند کی حالت میں آپ کے بالوں سے باندھا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا مجھے کس نے باندھا ہے؟ تو آپ کی بیوی بولی میں تمہاری قوت آزماتی ہوں۔ حضرت شامون علیہ السلام نے کہا اللہ کے فضل سے مجھے کوئی شے باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ حضرت شامون علیہ السلام نے بیوی کو کہا میرا بند کھولو۔ وہ بولی کئی مرتبہ میں نے باندھا تھا تو آپ اپنی قوت سے کھولتے، اس بار کیوں بلاتے ہو؟
حضرت شامون علیہ السلام نے بولا کہ اگر میں ہلوں گا تو میرے بدن کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ جب وہ سمجھ گئی کہ اس میں اپنے آپ کھولنے کی طاقت نہیں تو اس نے کافر بادشاہ کو خبر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنی لشکر بھیج کر حضرت شامون علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ اور زبان کاٹ دی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اب ہم حضرت شامون علیہ السلام سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور کافروں نے حضرت شامون علیہ السلام کو دریا کے پاس جا کر گرا دیا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت شامون کو ہوا پر اٹھا لیا، اور جو اعضاء دڑ سے جدا ہوئے تھے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل نے کہا، اے شامون، تجھے خدا نے بے پناہ طاقت دی ہے، اٹھو اور اس ملعون کے مکان کے ستون کو پکڑ کر تمام ہزار اور مکان کھود کر دریا میں ڈال دو۔ حضرت شامون علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور اٹھے، اور اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر زمین سے اکاڑ دیا۔ اہل اموزیہ ہلاک ہوئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت شامون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت شامون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو پایا تو ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے شامون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت اور سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا، اور عورت تو کم عقل ہوتی ہے، بس اسے لالچ دی گئی اور اس نے لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ تم اپنی بیوی کی غلطی معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔